ناول چاند میرے آنگن کا، رائٹر عفت سحر پاشا۔ میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے عمر کو اپنا ماضی الضمیر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی موٹی عقل میں میری باتیں نہیں سما رہی تھی۔ وہ بدستور ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا اور مجھے اسی بات پر زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کو درست بھی سمجھ رہا تھا۔ میں نے بہت اکتا کر اسے بکواس بند کرنے کو کہا تو وہ میرے غصے پر توجہ دیے بغیر یوں ہی مجھے قائل کرنے کے انداز میں بولا، تم اگر اپنی جذباتیت کو ایک سائڈ پر رکھ کر سوچو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم ایک بیوقوفانہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے متعلق سوچ رہے ہو۔ اگر نوکروں کے سر پر بچوں کی قابل اعتماد پرورش ہونے لگے تو بیویوں سے اکتائے ہوئے شوہر حضرات پہلی فرصت میں بیویوں کو فارغ کر کے نوکر رکھ لیں۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں اس ایش ٹرے سے تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ میں نے ایش ٹرے ہاتھ میں تولتے ہوئے بہت سلگ کر کہا، مگر وہ متاثر ہوئے بغیر بولا، اچھا فرض کرو کہ تم بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکر رکھتے ہو۔ اس نے کہنا شروع کیا تو ناچار میں نے تصحیح کی، نوکرنی نوکرانی۔ اوکے، اس نے ترمیم کرتے ہوئے پھر سے سٹارٹ لیا، تم ایک نوکرانی رکھ لیتے ہو، سارا دن وہ تمہارے بچوں کو بے حد محبت اور خوش اسلوبی سے سنبھالتی ہے، رات کو کیا کرو گے؟ 1.5 گھنٹے کی بحث کے بعد اس نے ایک نیا نکتہ میرے سامنے لا رکھا تھا۔ میں جو بہت اطمینان سے سن رہا تھا چند ثانیوں کے لیے چپ رہ گیا، پھر قدرے سوچنے کے بعد بولا، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو ایسے گورننس گھروں میں رہتی ہیں۔ مائنڈ یو مسٹر لبرل، اگر گھر میں فقط ایک 32 سال کا مرد رہتا ہو تو پھر وہ اپنے ہی گھروں میں رہتی ہیں۔ اس کے طنز سے جتانے پر میں اسے گھورنے لگا تو وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، شہرام تم جتنے چاہے پرزور انداز سے میری باتوں کی نفی کرو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم بھی ان باتوں کو سمجھتے ہو۔ شہلا بھابی سے محبت اپنی جگہ، مگر یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، اس لیے تمہیں جلد ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ نینا آپا کے جانے میں صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، یہ جو تمہاری بے فکری ہے نا سب اڑن چھو ہو جائے گی۔ ابھی تو بچوں کی انہوں نے سنبھال رکھا ہے، اکیلے کیا کرو گے؟ 7 کو تو سنبھال ہی لوگے، مگر رات کے وقت ثنا کو سنبھالنا اور فقط 2.5 ماہ کی بچی کو سنبھالنا کس قدر مشکل کام ہے یہ شاید تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں شہرا سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے یہ سب جانتے ہیں۔ اس نے مجھے اولاد جیسے تحفے سے نوازا، میری ہی اولاد کو جنم دیتے ہوئے وہ، اور تم کہتے ہو کہ میں اس سے بے وفائی کر جاؤں؟ میرے لہجے میں تلخی گھلنے لگی تو وہ بھی اسی قدر غصے سے بولا، بی پریکٹیکل شہرام، شہلا بھابی سے تمہاری محبت بچوں کی پرورش میں اگر مدد دے سکتی ہے تو تم بس شوق یوں ہی ساری عمر گزار دو۔ اور یہ سب تو مجھے سب نے شہلا کے 40ویں کے اگلے روز سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو میں اس قدر طیش میں آیا کہ چیخنے چلانے لگا، مگر اب جوں نینا آپا کے واپس جرمنی جانے کے دن قریب آ رہے تھے میری فکریں بھی زور پکڑنے لگی تھیں، مگر میرے دل و دماغ نے اس فیصلے کو لمحے بھر کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اگر تمہیں اپنے بچوں سے ذرا بھی محبت ہے تو پلیز شہرام انہیں ملازموں کے ہاتھوں میں مت دینا، کیونکہ وہ بچوں کی تربیت بھی اپنے ذہنی رجحان کے مطابق کریں گے، جبکہ تمہاری بچوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے، سمجھے؟ صرف ایک ماں کی جو دن رات ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، جس کی توجہ ہر پل انہی کے لیے ہو۔ وہ میرا جگری یار تھا، اس کی اور میری دوستی اٹوٹ تھی، میں اس کی بے غرض اور بے لوث دوستی کا معترف بھی تھا۔ اب بھی نہایت عاجزی سے بولا تو میں اسے دیکھنے لگا، تم جانتے ہو عمر، سگی ماں ہی اصل ماں ہوتی ہے، تم فقط خیالی باتیں کر رہے ہو۔ میں اگرچہ اب بھی مانا نہیں تھا، مگر وہ میری اتنی سے توجہ پر ہی پرجوش ہو کر میرے پاس آ بیٹھا۔ کہاں لکھا ہے یار سگی ماں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ میں اس سارے مسئلے کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، مگر میری بات مکمل کرنے سے پہلے وہ مجھے ٹوک گیا تھا۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ساس صاحبہ تمہاری شادی نہ کرنے کی صورت میں دونوں بچوں کو اپنے ساتھ ناوے لے جانے کا الٹیمیٹم دے چکی ہیں۔ وہ میرے بچے ہیں، نظر و نیاز نہیں جو میں بانٹتا پھروں۔ میں سلگا تو اس نے کہا، تو مجھے صرف یہ بتا دو کہ نینا آپا کے جانے کے بعد تم کیا کرو گے؟ تو آج کے بعد میں کبھی تم سے اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا۔ کتنی ہی دیر میں خاموش بیٹھا رہا تھا اور وہ اتنی دیر نہایت بے صبر سے میرے فیصلے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی ایک ایک بات درست تھی۔ نینا آپی کے جاتے ہی میں جن کرائسس میں گھرنے والا تھا وہ میں بھی بخوبی جانتا تھا، مگر شہلا سے بے وفائی کا خیال مجھے بچوں کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 5 سال کی رفاقت میں وہ میری جان بیوی سے زیادہ محبوبہ رہی تھی۔ میں اس کی ایک ایک ادا پر جان وارتا تھا، اور اب جب کہ وہ مجھ پر جان وار گئی تھی تو زندگی مجھے اس موڑ پر لے آئی تھی کہ اس سے بے وفائی کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مگر اتنی سی دیر میں بہت کچھ سوچ چکا تھا جو شاید پچھلے تمام دنوں میں سب کے سمجھانے کے نتیجے میں میرا خانہ لاشعور میں پلان کی صورت میں جمع ہوتا رہا تھا۔ اب جبکہ میں مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق زہر کا یہ گھونٹ پینے پر راضی ہوا تھا تو ایک دم سے تمام لاہے عمل ترتیب دے پا گیا تھا۔ اوکے، گہری سانس لے کر بہت بوجھل انداز میں نے سرنڈر کیا تو عمر نے جوش میں آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبایا۔ یو آر گریٹ شیری، مجھے تم سے ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی۔ میں جانتا تھا کہ شہلا بھابی سے محبت اپنی جگہ، مگر بچوں میں بھی تمہاری جان بند ہے، مگر اس کے لیے میری کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں۔
میں بے حد سنجیدگی سے بولا تو اس نے مجھے حوصلہ دینے والے انداز اپنایا. ہاں کیوں نہیں, لڑکی کا تعلق کسی غریب گھرانے سے ہونا چاہیے. آئی مین یہ گھر, یہ لگژریز جس کے لیے خواب ہو. میں نے کہا تو وہ تحیر سے مجھے دیکھنے لگا. میں سمجھا نہیں. بس تم میری یہ ڈیمانڈ نینا آپا سے ضرور کہہ دینا. اس کے علاوہ مجھے کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی عورت کی ضرورت ہے, نہ کہ کسی ماڈل گرل کی. اینڈ آئی تھنک ایسی لڑکیاں مڈل یا لوئر کلاس میں ہی دستیاب ہوتی ہیں. اوکے میں کہہ دوں گا. وہ قدرے مطمئن ہوا تھا, پھر اٹھ کر کھڑا ہوا. اتنے اچھے فیصلے کے بعد تو تم پر لنچ ڈیو ہو گیا. حالانکہ اس فیصلے کے بعد میرا دل و دماغ کثیف ہو رہے تھے, مگر میں اپنے بوجھل پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. میں جانتا تھا کہ تنہائی مجھے پھر سے اپنا فیصلہ تبدیل کرا دے گی. تمہیں ہر بات میں کھانا ہی سوچتا ہے. میں نے طنز کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا, رات کو نینا آپا کی طرف سے بھی ڈنر کا انویٹیشن تھا تمہارے مان جانے کی صورت میں. اب وہ بھی پکا ہے. دل میں اٹھتے طوفان کو دبائے وہ بظاہر بہت مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکل آیا. فضا بھابھی آج کل میکی گئی ہوئی تھی, اس لیے عمر آوارہ کردیوں کے لیے بالکل فارغ تھا. میری رضامندی پاتے ہی نینا آپا نے گویا چراغ کے جن کی سے پھٹی دکھائی. فقط 1.5 ہفتے میں ہی انہوں نے اپنی دانش میں ایک بہترین لڑکی ڈھونڈ نکالی تھی. میری فرمائش کے مطابق لڑکی کی اپنی مرضی کو اولویت دی گئی تھی, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی فقط ماں باپ کے دباؤ میں آ کر شادی کے لیے رضامند ہو. کبھی کسی بھی شور شرابے اور ہنگامے کے بغیر چند معززین کی موجودگی میں بہت سادگی کے ساتھ نکاح کا فریضہ ادا ہو گیا. حق مہر میری مرضی کے مطابق 10 لاکھ روپے رکھا گیا تھا. ہر کوئی خوش اور مطمئن تھا, مگر میرے اندر ایک اتھل پتھل مچی ہوئی تھی. چاہے کسی کو یاد ہوتا یا نہیں, مگر مجھے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے اسی تاریخ کو شہلا میری عروس بن کر میری زندگی میں داخل ہوئی تھی. میں بے اندازہ خوش تھا. تب جذبات میں ایک شوری تاثری تھی, ایک بےتابی سی تھی کہ کب دوست جان چھوڑے اور میں اس کے مقابل پہنچوں. اور آج میں خود کو کونوں خدروں میں اونچ پائے پھر رہا تھا کہ کسی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ جائے. شہلا سے بے وفائی کا احساس میری روح پر کوڑے برسا رہا تھا. اس کی یاد میری آنکھوں میں جلن بھر رہی تھی. میں خود کو ہمیشہ بہت مضبوط سمجھتا تھا, مگر شہلا کی موت کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ تمام مضبوطی, خود اعتمادی اور بے فکری صرف اور صرف شہلا کے ساتھ اس کی محبت کی مرہون منت تھی. ایک دم سے میں پھر بھری دنیا میں تنہا رہ گیا تھا. میں اپنے بیڈ روم سے ملیکہ اسٹڈی روم میں موجود تھا. اعصاب وائلن کے تار کی طرح تنے ہوئے تھے. ٹینشن کی وجہ سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. میری نظروں میں صرف شہلا کا چہرہ گھوم رہا تھا. میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کتنی شکایت اور درد تھا. اس کے خاموش لب اپنی وفاؤں کا صلہ مانگ رہے تھے, اور میں مارے ندامت کے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. مجھے معاف کر دینا شہلا, مگر اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا. میں بہت مجبور تھا, مگر میں صرف تمہارا ہوں شہلا. تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا, کوئی بھی نہیں. پتہ نہیں میں اس جنوں خرد میں کتنی دور نکل جاتا جب آپا ایک دم سے اندر آ کے ان کے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارنے تک میں سنبھل چکا تھا. تم یہاں ہو شہری, اور میں تمہیں وہاں سارے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں. سعد اور ثنا کہاں ہیں؟ میں نے ان کی توجہ بٹانی چاہی. وہ تو کب کے سو بھی چکے, انہوں نے بہت اطمینان سے کہا, اور پھر مجھے کہنے لگی, اور تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو اپنے بیڈ روم میں چلو. میں گہری سانس لے کر اٹھا, مگر ابھی میرا ہاتھ دروازے کے نوب پر ہی تھا کہ ان کا اگلا جملہ میرے قدم ٹھٹکا گیا. کب سے بیچاری رائمہ اکیلی بیٹھی ہے؟ میں تو دودھ رکھنے آئی تو دیکھا دلہن موجود اور دلہا غائب ہے. میں ان کی طرف پلٹ کر تیز لہجے میں بولا, کیا مطلب؟ وہ میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو بچوں کے روم میں ہونا چاہیے. میرے لب و لہجے پر وہ ششتر سے مجھے دیکھنے لگیں, پھر دھیمے مگر سخت انداز میں بولی, دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ بیوی ہے تمہاری. ان کے اس طرح سے جتلانے پر میری کنپٹیاں سلگ اٹھیں. پہلے یہ سب لوگ مجھے ہر وقت یہی احساس دلانے پر کمر بستہ رہتے تھے کہ میرے بچوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے, اور اب جب کہ میں نے دل کو مار کر ان کی یہ فرمائش پوری کر دی تھی تو اسے میرے بیڈ روم میں بٹھا کر کہا جا رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے. مائنڈ یو آپا, مجھے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی کی ضرورت تھی, نہ کہ اپنے لیے بیوی کی. وہ جس فرض کو نبھانے کے لیے آئی ہے اسے وہی نبھانے تھی. میرا یہ انداز آپا کے لیے بہت غیر متوقع تھا, اس لیے وہ گڑبڑا گئیں. آہستہ بولو, وہ ساتھ ہی بیٹھی ہے. سو واٹ آپا؟ میں جھلایا. وہ اسے لب و لہجے اور زیرو بم کے ساتھ بول رہا تھا. اسے خود علم ہونا چاہیے کہ مجھے بیوی کی نہیں بلکہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی کی ضرورت ہے. یہ کام میں کسی گورننس سے بھی کروا سکتا تھا, لیکن اس مقصد کے لیے اسے بیاہ کر لایا گیا کہ وہ دن رات میرے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے. اور اس لیے میں نے آپ سے کسی غریب گھرانے کی لڑکی کی بات کی تھی. روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہیں ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, اس کی ہر خواہش پوری ہوگی, مگر اسے میرے بچوں کو بھرپور توجہ دینی ہوگی. یہ کیا بکواس ہے شہری؟ آپا صدمے کا شکار تھی. میں تو بے خبری میں اس معصوم کی زندگی برباد کر بیٹھی. مجھے تمہارے ان بےہودہ خیالات کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ ہونے دیتی. 4 دن بچوں کو سنبھالنا پڑتا تو خود بخود عقل ٹھکانے آ جاتی تمہاری. ان کی آواز بھر آ گئی تو میں زچ آ گیا. آپا اس میں عجیب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں شہلا سے کسی صورت بھی بے وفائی نہیں کر سکتا. آپا رونا بھول کر تحیر سے مجھے دیکھنے لگی. ایک مرے ہوئے انسان کے پیچھے تم ایک زندہ انسان کو جیتے جاگتے مار رہے ہو. میں نے اسی طرح لاتعلقی سے کہا, اگر وہ شادی پر رضامند ہوئی ہے تو یقیناً جانتی ہوگی کہ اسے یہاں 2 بچوں کو سنبھالنا ہے.
اس نے سب کچھ سوچ کر ہی کمپرومائز کیا ہوگا، اور پھر وہ جس ماحول سے آئی ہیں وہاں اس نے اتنی سہولتیں اور عیش و آرام کہاں دیکھا ہوگا۔ آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ وہ ان سب لگژریز سے کتنا مطمئن ہوتی ہے۔ بکواس نہیں کرو شہرام، انہوں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ تم گھر میں فل ٹائم ملازمہ نہیں لائے، تمہاری بیوی ہے وہ۔ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا، اب آپ بے فکر ہو جائیں، میں خود ساری ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا۔ میں نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے رسان سے کہا تو انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بات بھی مت کرنا میرے ساتھ، بہت گھٹیا پن دکھا رہے ہو تم۔ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں آپا، شہلا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، میں نے سنجیدگی سے کہا تو دل میں ایک ٹیس بھی اٹھی کہ شروعات تو میں کر ہی چکا ہوں۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا شہری، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور اگر تم محبت کی بات کرتے ہو تو وہ تو ساتھ چلتے رہنے سے، ایک دوسرے کا احساس کرنے سے ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے قائل کرنے کی آخری کوشش بھی کر ڈالی، مگر میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں تو اس معصوم کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہی، خدا ہی ہے جو مجھے معاف کرے۔ وہ ایک عظیم ذمہ داری نبھانے کے لیے اس گھر میں آئی ہے، مگر تم نے اس کا مقام بہت غلط رکھا ہے۔ میں نے اس کا بہت حوصلہ بڑھایا تھا، اب تو خدا ہی ہے مجھے معاف کرے۔ ناحق ایک بے گناہ اور معصوم پر تم ظلم کرنے چلے ہو، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی پہ رکی نہیں تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لے کر خود کو کرسی پر گرا دیا۔ ذہنی پراگندگی اپنی جگہ، مگر آپا سے یہ جنگ جیت کر میں خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا۔ تنہائی باتیں ایک مرتبہ پھر شہلا کی یاد پوری شدت سے میری سوچوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو اس کی تصوراتی باہوں میں چھپایا اور سلگتی آنکھیں موند لی۔ ولیمے کی تقریبی بے حد سادگی سے ڈرائنگ روم میں ہی نمٹ گئی تھی۔ اس سے اگلے روز آپا کے جرمنی کی فلائٹ تھی، وہ سامان سمیٹ کر بچوں سمیت جانے کو تیار تھی۔ شہرام، بیوقوفی مت کرنا، رائمہ بہت اچھی لڑکی ہے، عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، اسے مس مت کرنا۔ لا یعنی خیالات اور مفروضات کے خول سے نکل کر دیکھو، اسے پرکھو، اسے اپنی بیوی سمجھو گے تو ہی وہ تمہارے بچوں کی بہترین ماں بن کے دکھائے گی، ورنہ تو نوکر بھی بچوں کو توجہ دے سکتے ہیں۔ اسے کوئی مان تو دو، ملازمہ تو مت سمجھو، روپے دے کر مامتا نہیں خریدی جا سکتی، ہر کوئی بکنے کو تیار نہیں بیٹھا ہوتا۔ ڈپارچر میں جانے تک وہ بھیگی آواز میں مجھے سمجھاتی رہی تھی، آپا تو بس ہمیشہ کی جذباتی ہیں، بھلا کون لڑکی ہوگی جتنے عیش و آرام کو چھوڑ کر دوسری فضولیات پر دھیان دے گی، یہ سب روپے کا کمال ہے۔ میں ڈرائیو کرتے ہوئے بے پرواہی سے سوچ رہا تھا۔ میں نے رائمہ کو دیکھا تھا، 23-24 سال کی اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ بظاہر تو مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ جیسے شادی شدہ 2 بچوں کے باپ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتی، تو پھر یہ بالکل سامنے کی بات تھی کہ میرا روپیہ اور باقی لگژریز ہی اس کے فیصلے کا سبب تھی۔ اس کے گھر والوں سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے والد رؤف احمد ایک پرائیویٹ فرم میں نچلی پوسٹ پر جاب کرتے تھے۔ رائمہ کے علاوہ اس کی 4 بہنیں تھیں۔ رائمہ سب میں بڑی تھی، اپنی معمولی سے تنخواہ میں رؤف احمد بمشکل اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو میں گاڑی پوچھ تک لے آیا۔ میں اندر داخل ہوا تو بابا تو ساتھ دوڑتا ہوا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ 4 سالہ ساتھ کو میں نے جھک کر اٹھاتے ہوئے اچھالا اور پھر باہوں میں بھر لیا، مگر وہ منہ بسوڑتے ہوئے چہرہ میرے گردن میں گھسیٹتے ہوئے بولا، پاپا یہ گندی کون ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر میں نے دیکھا اس کے پیچھے رائمہ ہاتھ میں پلیٹ لیے شاید اسے کچھ کھلانے کے چکر میں تھی۔ بہت بری بات ہے سعد، بڑوں سے یوں بات کرتے ہیں؟ میں نے فوراً سعد کو سرزنش کی تو وہ معصومیت سے بولا، سوری پاپا۔ میں اسے لیے صوفے میں دھس گیا۔ رائمہ پلیٹ سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اندر چلی گئی تو میں نے دیکھا اس میں چاکلیٹ کسٹرڈ تھا۔ میں سعد کی طرف متوجہ ہوا جو بڑے مگن انداز میں میری رسٹ واچ سے کھیل رہا تھا۔ سعد، یہ کسٹرڈ اچھا نہیں ہے کیا؟ اچھا ہے بابا، تو پھر کھا کیوں نہیں رہے؟ میں ماما کے ہاتھ سے کھاؤں گا، وہ اطمینان سے بولا تو میں بے اطمینان ہونے لگا۔ میں نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے دھیرے سے کہا، مگر بیٹا ابھی ماما تو نہیں ہے نا؟ ماما کب آئیں گی؟ آ جائیں گی میری جان، کوئی نہیں، آنے بھی یہی کہتی تھی۔ وہ قدرے خفا ہوا تو میں بے بس ہونے لگا۔ ابھی تو میں شہلا کی غیر موجودگی کا عادی نہیں ہوا تھا، وہ تو پھر 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا رہا تھا۔ اگر میں یہ کسٹرڈ کھا لوں تو ماما آ جائیں گی؟ وہ اپنی سیاہ ذہین آنکھیں میرے چہرے پر جمائے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز پر مجھے پھر سے ماضی کی یاد ستانے لگی۔ یوں ہی ایک بار سعد الٹے سیدھے سوال کر کے شہلا کو زچ کیے جا رہا تھا تو اس نے تنگ آ کر سعد کو ڈانٹ دیا۔ میرے منع کرنے پر وہ بولی، ایمان سے شہرام اتنے سوال کرتا ہے کہ میں عاجز آ جاتی ہوں، یہ بھی بچوں کی ذہانت کی نشانی ہوتی ہے، چاہے یہ 100 سوال پوچھے تو میں ضرور جواب دینے چاہیے۔ میری تنبیہ پر وہ مجھے گھورنے لگی تھی، مگر اسی رات وائلڈ لائف سے متعلق ایک فلم دیکھتے ہوئے جب سعد میری گود میں تھا اور ہم بہت مگن ہو کر فلم دیکھ رہے تھے۔ پاپا یہ کیا ہے؟ سعد نے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایگل ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اڑ رہا ہے میری جان۔ پاپا یہ دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ سعد کا ایک اور سوال تیار تھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ خاموشی سے فلم دیکھو سعد۔ چند سیکنڈ تک فلم دیکھنے کے بعد وہ پھر سے اپنا سوال نامہ کھول کر بیٹھ گیا۔ پاپا یہ کیا ہے؟ یہ ٹائیگر ہے بیٹا۔ یہ اڑتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے پر نہیں ہوتے۔ میں نے تحمل سے کہا تو وہ دل جمی سے بولا، کیوں نہیں ہوتے؟ میں گہری سانس لے کر بے بسی سے شہلا کو دیکھنے لگا جو میری حالت پر ہنس رہی تھی۔
پھر جتانے والے انداز میں بولی، اگر یہ 100 سوال بھی پوچھے تو تمہیں جواب دینے ہوں گے، یہ تمہارے لخت جگر کی ذہانت کا معاملہ ہے۔ اور میں بے اختیار ہنس دیا تھا، ساتھ کی آواز مجھے حال میں کھینچ لائی تھی۔ پاپا یہ کون ہے؟ وہ بہت مشکل سوال پوچھ رہا تھا جس کے جواب دیتے ہوئے میرے دل جیسے کسی شکنجے کی گرفت میں آ گیا۔ یہ تمہاری ماما ہے۔ نہیں تو؟ اس نے پرزور انداز میں سر کو دائیں بائیں ہلایا تھا۔ ماما یہ تھوڑی ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ماما ہے۔ جھوٹ، ماما کی تصویریں تو ہمارے بیڈ روم میں لگی ہیں۔ وہ بہت پر اعتماد بچہ تھا اور اسے سمجھانا کتنا مشکل تھا یہ بھی میں جانتا تھا۔ یہ تمہاری دوسری ماما ہے۔ میری ماما کہاں ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ گڑیا کو لے کر آئیں گی۔ اس کے معصومانہ سوال پر میرے اندر آگ لگا رہے تھے۔ وہ بھی آ جائیں گے، مگر بیٹا پہلے آپ کو اس والی ماما سے دوستی کرنا پڑے گی۔ میں اسے تو سمجھا رہا تھا مگر خود کو سمجھانا ایک بہت دقت طلب کام تھا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں کسی ویرانے میں نکل جاؤں۔ پاپا میں بھی ماما کے پاس جاؤں گا، اس نے کہا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں نے اسے چوم لیا۔ نہیں میری جان، ماما خود آئیں گے یہاں۔ میں نے اسے بہلایا، پھر اس کا دھیان بھٹکانے لگا۔ ثنا کہاں ہے؟ اسے نئی ماما نے سلا دیا۔ بہنا اچھی ہے نا؟ میں نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولا لیکن وہ گندی بھی ہے پاپا، روتی ہے۔ مجھے اس کے انداز پر بے اختیار پیار آ گیا۔ یہی ننھے وسیلے تو جینے کا بہانہ بن جاتے ہیں۔ وہ میرے ٹوائز کے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہے، سعد نے شکایتی انداز میں کہا تو میں نے اسے سمجھایا، ابھی تو بہنا چھوٹی ہے بیٹا۔ پھر میں نے پوچھا ہوم ورک کیا آپ نے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ماما ہی نہیں اور آنے بھی نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو میں اسے پیار کرتے ہوئے کہا، میں ہوں نا میری جان، میں اپنے بیٹے کو خود پڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو گیا تو میں نے کسٹرڈ والی پلیٹ اٹھائی۔ چلو اب یہ کسٹرڈ ختم کر لو۔ سعد نے اب آرام سے کسٹرڈ کھا لیا۔ کھانا بن گیا، میں نے ٹیبل پر لگا دیا۔ بس ثنا کا فیڈر ہاتھ میں تھامے ذرا کی ذرا رک کر بولی، پھر سامنے والے بیڈ روم میں چلی گئی جو پہلے مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میں چند لمحوں تک خالی الذہنی کی کیفیت میں بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ پھر گہری سانس لے کر میں نے سعد سے پوچھا، کھانا کھاؤ گے؟ مجھے سونا ہے پاپا، وہ قدرے بسور کر بولا تو میں اسے گود میں لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پاپا کھانا کھا لیں پھر چل کر سوتے ہیں، ٹھیک؟ وہ بہت تابعداری سے میری بات مان گیا تو میں اسے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ جب سے شہلا مجھ سے بچھڑی تھی یہ پہلی رات تھی کہ ساتھ میرے پاس سو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ نینا آپا کے پاس ہوتا تھا اور اس سے پہلے وہ شہلا سے لپٹ کر سوتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں بے حد جھنجھلا جایا کرتا تھا، یہ تو پکا رقیب ہے میرا۔ میں نے اسے شہلا سے الگ کرنے کی کوشش کی ہی تھی کہ وہ نیند میں ہی ماما کی گردان کرتے ہوئے اسے مزید چمٹ گیا۔ میرے سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش ہونے لگا، جبکہ شہلا شرارت سے ہنستی مجھے چڑھاتی رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ساتھ کے جاگنے کے دوران باتیں کرتے ہوئے بہت موڈ میں آ کر میں کبھی شہلا کے چہرے یا بالوں میں ہاتھ رکھتا تو درمیان میں لیٹا ساتھ آرام سے میرا ہاتھ تھام کر پرے کر دیتا۔ تب میری بے بسی پر شہلا کی ہنسی نہیں تھمتی تھی۔ اور اب میں نے اپنے پاس سوئے ساتھ کو خود سے مزید قریب کیا تو وہ مجھ سے یوں لپٹ گیا جیسے شہلا سے لپٹا کرتا تھا۔ تب اس کے وجود میں سے شہلا کی خوشبو کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ میں نے سعد کو باہوں میں لے کر چوم لیا تھا۔ میں ناشتے کی میز پر پہنچا تو وہاں قدرے ہلچل سی مچی تھی۔ ثنا تو خاموشی سے اپنی پرام میں لیٹی تھی مگر سعد اور آئمہ کے درمیان کوئی کھٹ پٹ چل رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں تشویش سے کہتا کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تو آئمہ قدرے چلا کر بولی، یہ آج اسکول نہیں جانا چاہ رہا۔ اس کے براہ راست میرے ساتھ پہلی گفتگو تھی۔ میں وہ چٹتی نگاہ اس پر ڈالتا سعد کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں بیٹا؟ اسکول کیوں نہیں جانا؟ پاپا میں نہیں جاؤں گا، وہ منہ بسور کر بولا۔ مگر اچھے بچے تو اسکول جاتے ہیں۔ میں نے اسے بہلایا مگر وہ راضی نہ ہوا۔ پاپا اچھا نہیں لگتا، وہ یوں بولا جیسے میں اسے چھٹی کروا ہی لوں گا۔ میں نے اپنا رخ رائمہ کی طرف کیا جو اب ثنا کو فیڈر دے رہی تھی۔ ناؤ اٹس یور ڈیوٹی، بچوں کے تمام معاملات تمہیں دیکھنے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں کیسے ہینڈل کرتی ہو۔ وہ میری تقریر کے دوران بے تاثر چہرے کے ساتھ ثنا کے ساتھ مصروف رہی۔ ساتھ کا رونے کا پروگرام دیکھ کر مجھے اسے چھٹی کی اجازت دینی ہی پڑی۔ میں خاموشی سے اپنے لیے کپ میں چائے نکالنے لگا۔ اگلے چند روز میرے لیے کافی اطمینان بخش تھے۔ سعد اب رائمہ سے بہت حد تک فری ہو چکا تھا۔ میں آفس سے آیا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں وہ بیٹھا رائمہ سے پڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں اطمینان بھر گیا۔ السلام علیکم پاپا۔ مجھے دیکھتے ہی سعد نے سلام کیا تو مجھے بہت خوش کن حیرانی نے گھیرا۔ میں نے وفور محبت سے اسے خود سے لپٹا لیا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیا ہو رہا ہے؟ میں ہوم ورک کر رہا ہوں پاپا، پھر اس کے بعد ماما مجھے سنڈریلا کی سٹوری سنائیں گی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے رائمہ کو ماں کہا تھا جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، مگر بہت سی ناگوار باتوں کی طرح مجھے یہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ یو آر اے گڈ بوائے، میں نے اسے پیار کیا تھا۔ چلو اب جلدی سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو۔ میں رائمہ کی طرف متوجہ ہوا جو ساتھ کی کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک کپ چائے دے دو، یہ میرا ہمیشہ کا معمول تھا۔ گھر آتے ہی چائے کی طلب ہونے لگتی۔ اس نے کتاب بند کر کے ایک نظر مجھے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں ذرا ثنا کو دیکھ لوں، وہ پرسکون انداز میں کہتی کتاب ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی تو میں چند سیکنڈ تک اسی پوزیشن میں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کا یہ رویہ اور انداز میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔
ٹی وی دیکھتے ہوئے میں نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جہاں سوئیاں 9:45 بجا رہی تھیں اور ابھی تک میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ 9:15 بجے تک میں کھانے سے فارغ ہو چکا ہوتا تھا۔ بھوک کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میں ٹی وی آف کر کے اٹھا تو سیدھا رائمہ کے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ مجھے بچوں کے ساتھ محو خواب دکھائی دی۔ لب بھینچتے ہوئے میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے غصے کو دباتا کچن میں آ گیا۔ سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خود کھانا کھا کر سوئی تھی۔ غصے میں الٹا سیدھا کھانا گرم کر کے کھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ خالی بستر دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ سعد آج رائمہ کے پاس تھا۔ اب مجھے سعد کی عادت سی ہو گئی تھی، اس لیے نیند آتے آتے بھی 1 بج گیا۔ سوتے ہوئے بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ کل سے سعد کو اپنے ساتھ سلاؤں گا۔ اگلی صبح ایک نیا مسئلہ میرے سامنے تھا۔ میری وارڈروب میں ایک بھی دھلی ہوئی یا استری شدہ شرٹ نہیں تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا ہر ہفتے کپڑے دھونے والی آ کر واشنگ مشین لگا کر گھر بھر کے کپڑے دھوتی تھی۔ میں نے وارڈروب کا اگلا دروازہ کھولا تو میرے تمام دھلے ہوئے کپڑے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے رائمہ کی اس بے پرواہی اور پھوہڑ پن پر شدید غصہ آیا تھا۔ اتنا عیش و آرام دے کر وہ ہر حرامی پر اتر آئی تھی۔ رات کھانا نہ ملنے کا غصہ بھی اتر آیا تھا۔ میں یوں ہی پینٹ اور بنیان میں ملبوس باہر نکلا تو وہ یونیفارم میں ملبوس سعد کو ناشتہ کراتے ہوئے سعد پتہ نہیں کیا کہاں کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میرے تیز لہجے پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی، پھر بہت عام سے انداز میں بولی، پتہ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں کیوں نہیں پتا؟ مجھے اس کے انداز پر شدید غصہ آیا تھا۔ میری وارڈروب کا حال دیکھا ہے تم نے؟ ایک بھی کپڑا اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ لہجے بھر کو خاموشی سے سعد کی طرف دیکھتی رہی جو میرے تیز لہجے سے خائف سا ہو گیا تھا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کمال رسانیت سے بولی، میں صرف بچوں کی گورننس ہوں۔ اس کی بات میں جتانے کو بہت کچھ تھا۔ اول رات کو نینا آپی سے بولا گیا، میرا تمام مکالمہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ تم اس گھر میں ایک حیثیت سے رہتی ہو۔ میں وہ مشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ مائنڈ یو سر، میں اس حیثیت کی تمام ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ وہ بے حد اعتماد سے کہتی میرا سکون غارت کر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوئر مڈل کلاس کی لڑکی مجھ جیسے بندے کو یوں منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں اڑا سکتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے مجھے جتا گئی تھی کہ وہ اس گھر میں صرف بچوں کے لیے لائی گئی ہے تو کام بھی صرف انہی کے کرے گی۔ بے حد سلگتی نگاہ اس پر ڈال کر میں کمرے میں آیا اور شدید غصے کے عالم میں کل والی شرٹ ہی پہن کر بال بنا کر چلا گیا۔ چلو سعد، میں نے سعد سے کہا۔ وہ اس کا لنچ باکس بیگ میں رکھتی اسے لنچ بریک میں لنچ کرنے کی تاکید کرتی۔ مجھے زہر سے بھی کوئی بری چیز لگی تھی۔ مجھے اس کی سعد اور ثنا سے محبت ایک کامیاب ڈرامہ لگ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، ظاہر ہے کہ وہ بھی اسے نے تیار کیا تھا۔ سعد مجھ سے پہلے باہر نکلا تو میں نے چاہتے ہوئے رک کر رائمہ پر طنز کیا، یہ میز بھی سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چائے کا کپ سوسر میں رکھتے ہوئے آرام سے بولی، آئی ایم سوری مگر یہ مجبوری ہے کیونکہ میں بھوکی نہیں رہ سکتی۔ اس میں اسپیشلی آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا یہی اعتماد اور اطمینان اور اعتماد سے بھرا انداز میری رگوں میں انگارے دوڑا دیتا تھا۔ میں اس کو غریب گھرانے کی دبو سی لڑکی سمجھتا رہا تھا جسے میں اپنی مرضی کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لہجہ بلہجہ مجھے حیران کرتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے اور جواب دینے میں لہجے بھر کو بھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ لب بھینچے میں رکے بغیر باہر نکل آیا، پاپا آپ ماما سے لڑ رہے تھے؟ سعد نے گاڑی میں بیٹھتی فوراً سے سوال کیا تو وہ فوراً مکر گیا، نہیں تو آپ زور سے بول رہے تھے۔ وہ یقیناً میرے انداز سے خوفزدہ ہوا تھا۔ میں نے گھر میں کبھی اتنا غصہ کیا ہی کب تھا؟ میں نے اس کے سنجیدہ سے چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا لگا کر بولا، وہ تو میں تمہاری ماما کو ڈرا رہا تھا۔ میری بات سن کر سعد نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا، ماما کہتی ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی، بس اللہ میاں سے ڈرتی ہیں۔ وہ مجھے بھی کہتی ہیں کہ اللہ میاں سے ہی ڈرنا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں اتنے سے بچے پر رائمہ کا اتنا گہرا اثر دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بہت شارپ مائنڈڈ بچہ تھا، مگر یہ بھی دکھائی دے رہا تھا کہ رائمہ اس پر پوری توجہ دے رہی تھی۔ آپ ماما کو مت ڈرایا کریں، وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ مجھے بہت سی سٹوریز بھی سناتی ہیں۔ مجھے گویا تنبیہ کر رہا تھا، اور چاہے وہ سعد پر کتنی ہی توجہ کیوں نہ دے رہی تھی، مجھے سعد کا یوں اس کی تعریف کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں سعد کا شک دور کرنے کے لیے خوش دلی سے بولا تھا، اوکے باس، پاپا میں آپ کو وولف اینڈ لیمپ کی سٹوری سناؤں؟ اس نے فوراً فرمائش کی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد جب تک اسکول نہیں آ گیا میں سعد کی خوبصورت اور معصومانہ گفتگو سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اترتے ہوئے اس نے مجھے کس کی تو میں نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو مائی چائلڈ۔ میں خود اتر کر اسے اسکول گیٹ تک چھوڑ کر آیا تو میری نگاہ دھندلانے لگی تھی۔ شہلا تم ہوتی تو بے اختیاری میرے دل میں خواہش ابھری تو میں دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر گر سا گیا۔ تھکے تھکے انداز میں نے اگنیشن میں چابی گھمائی تھی، مگر تم ہوتی تب نہ۔ میرے دل کا آسمان ابر آلود ہونے لگا۔ رائمہ کو اس گھر میں آئے فقط 1.5 ماہ ہوا تھا اور میں محسوس کرنے لگا تھا کہ سعد مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سب دوست احباب اور رشتہ دار خوش تھے کہ رائمہ نے بچوں کو اصل ماہرے سے محبت سے آرام کر لیا ہے، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں بنا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دن بدن وہ میرے بچوں پر اپنا قبضہ جماتی جا رہی ہو اور مجھے نیچا دکھانا چاہ رہی ہو۔ 3-4 مرتبہ میں نے ناشتہ آفس میں کیا اور لنچ اور ڈنر ہوٹل میں کر لیا، مگر عادت نہ ہونے کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب رہنے لگا تو میں خاموشی سے وہیں کھانا کھانے لگی تھی۔
کھانا کھانے لگا جو وہ بقول اپنے لیے پکاتی تھی، مگر وہ میرے لیے کھانا نہیں نکالتی تھی، مجھے خود اپنے لیے نکالنا پڑتا تھا۔ سعد تم آج میرے پاس ہو کے بس سعد کو بہلا پھسلا کر دودھ پلانے کا جتن کر رہی تھی۔ جب میں نے سعد سے کہا تو وہ فوراً دودھ کا گلاس پکڑتے ہوئے بولا، نہیں میں ماما کے ساتھ سوں گا۔ میں سر تاثرات لیے کھڑا رہا جب تک سعد نے دودھ ختم نہیں کر لیا۔ چلو سعد، میں نے اس کا بازو پکڑا تو وہ مچل گیا۔ نہیں پاپا، ضد نہیں کرو سعد۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا لیکن اس کا احتجاج ختم نہیں ہوا تھا۔ ماما، اس نے بسورتی آواز میں رائمہ کو پکارا تو وہ خاموشی سے ہمیں دیکھنے لگی۔ میں پاپا کے پاس نہیں سوؤں گا۔ سعد جتنا میرے پاس سونے سے انکار کر رہا تھا اتنی ہی مجھے ضد ہو رہی تھی۔ اس کا رائمہ کے پاس ہونا میری ایک ہار تھی، کم از کم آج رات۔ سعد نہیں چاہ رہا تو رہنے دے، اس کا کہنا مجھے چٹخا گیا تھا۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، میں بہت سرد لہجے میں کہتا سعد کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ کیوں رو رہے ہو یار؟ میں نے اسے باہوں میں بھینچا۔ میں ماما کے پاس۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر مجھے اس پر پیار آنے لگا۔ میرے پاس کیوں نہیں؟ آپ مجھے کوئی سٹوری نہیں سناتے، پرومس۔ آج میں اپنے بیٹے کو بہت سی سٹوری سناؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا تو اسے تب جا کر کہیں اطمینان ہوا۔ سنڈریلا والی بھی، ولف اینڈ لیمب، ڈو اینڈ بی اینڈ ایلس ان ونڈرلینڈ۔ ایک ہی سانس میں اس نے مجھے ڈھیروں عنوان بتا دیے تو میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے باہوں میں بھر کر لیٹتے ہوئے آج اتنے دنوں کے بعد مجھے بے حد سکون اور طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ پاپا سٹوری سنائے نا۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ میں نے سنڈریلا کی کہانی سنانی شروع کر دی کہ کہانیوں کے معاملے میں بالکل کورا تھا۔ یہ شاید واحد کہانی تھی جو سعد کے بتائے گئے عنوانات میں سے میں کچھ سنا سکتا تھا۔ آدھی سے بھی کم کہانی سنانے کے بعد سعد کو تو نہیں مگر مجھے نیند ضرور آنے لگی تھی۔ پاپا سنائے نا، میری آواز مدھم پڑتے ہی سعد نے منہ اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں بند ہوتی آنکھوں اور غنودہ آواز کے ساتھ پھر سے کہانی سنانے لگا۔ جادوگرنی نے اپنی چھڑی گھمائی اور پاپا وہ جادوگرنی نہیں تھی، سعد نے مجھے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ تو پھر جادوگر ہوگا۔ مجھے بھی اپنی یادداشت پر شک سا ہوا تو میں نے سعد کے حسب خواہش ترمیم کر دی، مگر وہ اب اختلاف کر رہا تھا۔ بہت ذہانت سے بولا، وہ فیری گاڈ مدر تھیں۔ وہ اب سو جاؤ یار، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ کل سنڈے ہے پاپا، سٹوری سنائے نا۔ وہ سخت بدمزہ ہو رہا تھا مگر مجھے سوتے میں بولنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے میرا کہانی سنانے کو ذرا سا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے رائمہ پر غصہ آنے لگا جس نے سعد کو یہ بری لت ڈالی تھی۔ سعد سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ میں نے بھی اطمینان سے آنکھیں بند کر کے خود کو نیند کے دھاروں پر چھوڑ دیا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں نے ڈسٹرب کر دیا۔ کسی خیال کے تحت میں نے سعد کو خود سے الگ کیا تو وہ رو رہا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا ہوا سعد؟ میں ماما کے پاس جاؤں گا۔ میں لب بھینچ کر رہ گیا مگر دوسری پل میں نے مسکرا کر اسے اجازت دی تھی۔ اوکے بیٹا، مگر پہلے چپ کرو، آنسو صاف کرو۔ اس نے فوراً ہتھیلیوں سے آنکھوں کو رگڑ ڈالا تو میں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ بابا میں جاؤں؟ ہاں بیٹا۔ میرے اندر سے گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ وہ بہت خوشی اتر کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سعد کے رویے نے ایک بار پھر مجھے بہت شدت سے یہ احساس دلایا کہ بچے مجھ سے دور ہو رہے تھے اور اس کی وجہ صرف اور صرف رائمہ تھی۔ وہ اس طرح شاید بلکہ یقیناً میرے رویے کا بدلہ لے رہی تھی جو میں نے اول روز سے اس کے ساتھ رواں رکھا تھا۔ اگلے روز چھٹی تھی، میں بھی معمول سے ذرا لیٹ ہی بیدار ہوا تھا۔ ابھی میں فریش ہو کر باہر ہی آیا تھا کہ رائمہ کی والدہ اور دونوں بہنیں چلی آئیں۔ السلام علیکم۔ میں اس کی امی کے سامنے قدرے جھکا تو انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دعا دی۔ رائمہ سے چھوٹی ہیرا اور ہنا تھی اور جہاں تک میں نے اندازہ لگایا تھا دونوں ہی بہت شوخ اور چلبری سی تھیں۔ کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ ہیرا میری طرف متوجہ تھی، میں بس مسکرا دیا۔ کتنی کیوٹ ہو گئی ہے نا یہ، ہنا نے فوراً ثنا کو گود میں لے لیا تھا۔ ہنا ذرا ٹھہرو تو اسے فیڈر تو پی لینے دو، رائمہ جھنجھلائی تھی۔ اوفو باجی لائیں، میں پلا دیتی ہوں نا۔ اس نے رائمہ کے ہاتھ سے فیڈر لے لیا تھا۔ ایک تو یہ ہماری باجی جو ہے نا، یہ سمجھتی ہیں کہ یہی بس ایک ہی ہیں بچوں سے محبت کرنے والی، وہ ہنستے ہوئے مجھے بتا رہی تھی۔ جاؤ ناشتہ لے آؤ، میں نے بہت وقت پر تحکمانہ انداز میں کہا تو وہ میرا انداز سمجھ کر ٹھٹک گئی، پھر آسان سے بولی، یہ لوگ تو ناشتہ کر کے آئے ہیں، کیوں امی جی؟ ہاں بیٹا اب تو کافی دیر ہو رہی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو میں بولا، مگر میں تو ابھی اٹھا ہوں۔ تو بیٹا آپ ناشتہ کرو، انہوں نے کہا تو میں نے دیکھا رکھ کے رائمہ مجھے نظر انداز کیے ہنا سے باتوں میں مصروف تھی۔ بھائی جان اگر آپ پسند کریں تو آج میں آپ کو ناشتہ بنا دوں۔ ہیرا کی پیشکش مجھے بری نہیں لگی تھی، یوں بھی رائمہ کے ہاتھ سے بنا کچھ کھانے سے بہتر تھا کہ کہیں اور سے کھا لیا جائے۔ سعد کہاں ہے؟ اس کی امی نے پوچھا تو وہ بولی، وہ ابھی سو رہا ہے، میں نے بھی نہیں اٹھایا کہ آج چھٹی کا دن تھا۔ ذرا سی دیر میں ہیرا میرے لیے گرما گرم پراٹھا اور خوشبودار آملیٹ لیے حاضر تھی، ساتھ ہی گرم چائے کا کپ تھا۔ اتنے دنوں کے بعد اس پرتکلف سے ناشتے نے میری ساری کلفت دور کر دی تھی۔ ہر نوالے پر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں مدتوں سے ذائقوں کو ترس رہا تھا۔ جبھی تو انڈا اور پراٹھا بھی مجھے بہت پرتکلف لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سعد بھی اٹھ کر رائمہ کو ڈھونڈتا وہاں آ گیا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اب سعد نے میری پرواہ کرنا بہت کم کر دی تھی۔ رائمہ اس کے سامنے ہوتی یا نہیں، وہ ہر وقت ماما کی رٹ لگائے رکھتا تھا۔ اپنی ماں اور بہنوں کے جانے کے بعد وہ سعد کو لے کر کچن میں گھس گئی، جبکہ ثنا وہیں میرے قریب پرام میں لیٹی جھنجھنا ہاتھ میں تھامے
ہاتھ پاؤں مارتی خود ہی خوش ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اس کی کلکاریوں سے لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ اسی اثنا میں کھانے کی پوری اشتہا سے خوشبو پورے گھر کو معطر کرنے لگی۔ جانے وہ کیا پکا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ سے باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ انہی چکنی چپڑی باتوں سے تو اس نے ساتھ کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ میں کلس کر رہ گیا، تبھی اس کی زوردار چینخ نے میرے تمام حواس کو چوکنا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کے رونے کی آواز گونجی تو میں لمحے کے 1000ویں حصے میں بھاگتا ہوا کچن میں پہنچ گیا۔ کیا ہوا ساتھ کو؟ میں متوحش تھا۔ کوکنگ رینج کے چولہے کے بالکل ساتھ کچن کاؤنٹر پر بیٹھے ساتھ کو میں نے جھپٹ کر اٹھا لیا جو بدستور رو رہا تھا۔ اس دوران میں نے رائما پر بالکل بھی توجہ نہیں دی تھی جس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ کیا ہوا ساتھ؟ میں نے ساتھ کو پچکارا تو وہ آنکھیں مسلتا ہوا معصومیت سے بولا، ماما جل گئی ہیں پاپا۔ میں بے تحاشا چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ وہ سنک کا نل کھولے پانی کے نیچے ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کوئی ہمدردی جتائے بغیر کڑاہی میں براؤن ہوتی مچھلی کا پیس چمچے میں اٹھا کر پلیٹ میں رکھا اور برنر آف کر دیا۔ انسان اس کام میں ہاتھ ہی کیوں ڈالے جو کرنا نہ آتا ہو، اور ویسے بھی آدمی کو اس کی نیت کی جزا اور سزا ملتی ہے۔ میں نے بآواز بلند کہا تو ساتھ کی سسکیاں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ وہ یقیناً ڈرا ہوا تھا۔ پاپا آپ مجھے ماریں گے؟ نہیں میری جان، آپ نے بھلا کیا کیا؟ میں اسے پچکارتے ہوئے کچن سے نکلنے لگا تو وہ اسی انداز میں بولا، پاپا میں نے ماما کے ہاتھ پر چمچہ رکھا تو وہ گرم تھا۔ کچن کی چوکھٹ پر ہی میرے قدم جم گئے تھے۔ میں بلا ارادہ ہی واپس گھوم کر رائما کو دیکھنے لگا جو دراز میں سے برنول نکال کر اپنے بے تحاشا سرخ ہوتے ہاتھ کی پشت پر لگا رہی تھی۔ تو یقیناً آپ کی ماما نے آپ کو مارا ہوگا؟ میں نے چبا چبا کر حروف ادا کیے تھے۔ جہاں وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی وہیں سادہ رونی آواز میں بتایا، نہیں پاپا، ماما نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، انہیں درد ہوا تو میں ڈر گیا تھا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مستاق میں خجل سا ہو کر ساتھ کو لیے کچن سے نکل آیا۔ اٹس ویری بیڈ ساتھ، اتنی بری حرکت کی ہے تم نے۔ میں نے ساتھ کو سرزنش کی تو وہ پھر سے رونے والا ہو گیا۔ میں ماما کو سوری بول دوں گا۔ اٹس اوکے، میں اپنے بیٹے سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ وہ فرائیڈ فش کی پلیٹ لیے خوشگوار انداز میں کہتی چلی آئی تو ساتھ فوراً میری گود سے اتر کر اس کے پاس چلا گیا۔ آئی ایم سوری ماما، وہ اس کے چلے پہ ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے اسی کا پڑھایا ہوا سبق دہرا رہا تھا۔ اوپو بھائی، تمہاری ماما بہت بہادر ہیں، اتنی چھوٹی سی چوٹ سے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ تم یہ فش کھاؤ اور بتاؤ کہ ماما نے کیسے بنائی ہے۔ اس کے انداز سے اس کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ساتھ کو پیار کرتی، اس کے منہ میں نوالے بنا کر رکھتی، وہ مجھے بہت چال باز محسوس ہوئی تھی۔ بھلا کوئی کسی کے بچوں سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس شخص کے بچوں سے جو آپ کو ایک نوکر سے بڑھ کر حیثیت دینے کو تیار نہ ہو، اس پر مستضاد سوتن کے بچے ہوں تو کیا ہی کہنا۔ میں ابھی اب ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ اس کا اصل چہرہ کب سامنے آتا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو بھاگتی دوڑتی زندگی ایک پرسکون سے ٹھہراؤ کا شکار ہو گئی۔ بیٹا یہ اپنی ماما کو دے کر آؤ۔ میں نے ساتھ کو ایک چٹ دے کر بگایا جس پر میں نے صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ سحری کے وقت وہ مجھے بھی جگا دے۔ اب براہ راست تو یہ استدعا میں اس سے کر نہیں سکتا تھا، یہی طریقہ مجھے مناسب لگا تھا۔ میں نیند کا اس قدر برا تھا کہ شہلا مجھے 20 بار جھنجھوڑ کر اٹھاتی تھی، تب کہیں جا کر میں سحری کے لیے اٹھ پاتا تھا، ورنہ تو شاید کبھی روزے رکھ ہی نہ پاتا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ سحری کے وقت مجھے ضرور جگا دے گی، مگر یہ میری بھول تھی، یہ شاید بہت بڑی خوش فہمی۔ ایک نہایت کرخت بلکہ مکروہ سی آواز مجھے گہری نیند سے جگانے کا سبب بنی۔ پہلے تو میں بے ترتیبی سے دھڑکتا دل یہ چتلیٹا اندازہ لگاتا رہا کہ کہیں یہ سورہ اسرافیل تو نہیں پھونکا جا رہا، مگر بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عین میرے تکیے کے پاس رکھے گئے ٹائم پیس کے الارم کی آواز تھی جو وہ یقیناً مجھے جگانے کی غرض سے رات کی کسی پہر لگا گئی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر الارم بند کیا اور اٹھ بیٹھا۔ ایک مسلسل کوفت نے مجھے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا شہلا کتنی محبت سے اور دل فریب انداز میں مجھے جگایا کرتی تھی، تبھی تو میں اسے کتنے چکر لگوایا کرتا تھا مجھے جگانے کے لیے، اور آج میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ لائٹ آن کرنے پر مجھے اپنے تکیے کے پاس ایک فل اسکیپ کاغذ پہ رکھا دکھائی دیا تو میں نے بے اختیار اٹھ کر اس پر نگاہ دوڑائی۔ سحری کا وقت ہو کے آ کر سحری کر لی۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ یہ لڑکی خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی، جیسے میں اس کے پیچھے پڑا ہوں اور وہ مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو۔ مجھے در حقیقت غصہ آیا تھا۔ فریش ہو کر میں کچن میں آیا تو وہ چولہے پر مصروف عمل تھی۔ ایک نظر مجھے دیکھ کر سرسری انداز میں بولی، آپ کا ناشتہ میں نے لاؤنج میں ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ یقیناً اپنی کارگزاری کی آواز سن چکی تھی اور جانتی تھی کہ میں بہت اچھی طرح بیدار ہو چکا ہوں۔ میں اس کے مالکانہ انداز پر اندر ہی اندر سلگتا ٹی وی لاؤنج میں چلا آیا۔ ٹی وی آن کر کے سحری کے نشریات سے بہراور ہونے کے ساتھ ساتھ میں سحری سے بھی لطف اٹھا رہا تھا جب وہ بھی وہیں چلی آئی۔ مجھے اس کے اعتماد پر بے حد حیرت ہوئی۔ اس نے اسے ٹیبل پر بیٹھ کر میرے ساتھ سحری کھائی تھی۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے چند منٹ بعد اذان ہوئی تو میں انگڑائی لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی میری تکلیف میں اٹھی تھی۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اطمینان سے بولی، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں نا؟ میں گیٹ بند کر لوں گی، پھر مجھے بھی نماز پڑھنا ہے۔ تمہیں اتنی فرمانبرداری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جا کے اپنی نماز پڑھو، میں سونے جا رہا ہوں۔ دیکھیں پہلا روز ہے، وہ مجھے سمجھانے والے انداز میں بولی تو میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارا پہلا ہوگا، میں بہت بار رکھ چکا ہوں، مجھے صبح جلدی آفس جانا ہے۔ تو نک کر کہتا میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اللہ میاں سے معافی مانگنے کے بعد مجھے سونے میں صرف چند منٹ ہی لگے تھے، مگر صبح اندازہ ہوا کہ نماز کی کوئی معافی نہیں تھی۔
پورے 10:30 بجے میری آنکھ کھلی تھی، وہ بھی یوں کہ باہر گیٹ پر کوئی مسلسل بیل دے رہا تھا۔ اوہ گاڈ! وہ وال کلاک پر نظر پڑتی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آج ایک نئے بزنس کلائنٹ کے ساتھ میری ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور میں پورا 1.5 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ دودھ والے سے دودھ لے کر کچن میں رکھ کر آئی تھی۔ اتنی دیر تک میں بہت تحمل سے اس کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کے سامنے آتے ہی جیسے پھٹ پڑا۔ ٹائم نہیں دیکھا تم نے؟ اتنا ہی نہیں ہوا کہ مجھے جگا ہی دو۔ آپ اپنی مرضی سے سوئے تھے اور مجھے کب کہا تھا آپ نے جگانے کے لیے؟ اور پھر اس بار آپ نے چٹ بھی تو لکھ کر نہیں بھجوائی تھی۔ وہ ذرا بھی نہیں دبی۔ مجھے اور غصہ آنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ آج مجھے جلدی آفس جانا ہے تو چلے جاتے، میں نے کب آپ کو روکا؟ پھر وہی تمسخر اڑاتا انداز۔ میری رگوں میں شرارے دہکنے لگے۔ 5 فٹ 4 انچ کی وہ نازک سی لڑکی مسلسل میرا بی پی لیول بڑھا رہی تھی۔ میں سر جھٹکتا پاؤں پٹکتا کمرے میں چلا آیا۔ کچھ بھی تھا، مزید دیر کرنا دانش مندی کی بات ہرگز نہیں تھی۔ کیا پتا معاملہ ہاتھ آ ہی جاتا۔ میرے پرسنل سیل پر نینا آپا کی کال آئی تو جیسے میرے اندر کے غبار کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت میرے سر پر مسلط کر دی گئی ہیں آپ نینا آپا۔ وہ صرف اور صرف میرے بچوں کو مجھ سے چھین رہی ہے۔ بکو مت شہری، انہوں نے بلا تردد مجھے جھاڑ دیا تھا۔ تمہاری ساری بکواس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ میری شہلا کی آنٹی سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی رائما سے بہت خوش ہیں اور اس کے معترف بھی کہ اس نے دونوں بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے۔ مگر آپا، بچے دن بدن مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ تو جیسے اب مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میرے دل کا درد زبان پر آ گیا تھا اور واقعی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ثنا کو یوں بھی وہی سنبھالتی تھی، اوپر سے ساتھ بھی ہما وقت پروانہ بنا اس کے گرد منڈلاتا رہتا تھا، اور تو میں خود کو ایک دم سے اکیلا اور قابل رحم تصور کرنے لگتا تھا۔ یہ تنہائی خود تمہاری اپنی چنی ہوئی ہے شہری۔ میں نے اتنی اچھی لڑکی کو تمہارا جیون ساتھی بنایا اور تم نے اس کی عزت نفس کو روند کر رکھ دیا۔ مگر حوصلہ دیکھو اس کا، پھر بھی تمہارے بچوں کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے۔ نینا آپا بہت سنگ دل ہو رہی تھی۔ بھول ہے آپ کی، یہ 10 لاکھ کے حق مہر کا کمال ہے، اور اس گھر کا جس میں رہنے کا وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے بھی لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا تو جواباً نینا آپا نے مجھے خوب برا بلا کہا کہ میری ایک بھی بات مزید سنے بغیر فون بند کر دیا تو میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم ہر حال میں بھابھی اور بچوں کو لے کر افطار پر آ رہے ہو، بصورت دیگر فضا کو جانتے ہو تم۔ عمر مجھے فون پر دھمکا رہا تھا، مگر کسی طور پر میں حامی بھرنے کو تیار نہیں تھا۔ بھلا میں اس غرور میں چور لڑکی کو کہیں کیسے لے جا سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کس حیثیت سے، جبکہ یہ دعوت نامہ مسٹر اینڈ مسز شہرام کے نام تھا۔ کیا ہے یہ یار عمر، پتہ ہے نا روزے کی حالت میں میرا کہیں آنے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے بودا سا بہانہ بنایا جسے وہ بہت غصے سے رد کر گیا تھا۔ بہت خبیث ہے تو اب روزے میں میری زبان گندی مت کروا، پہلے تو جیسے کبھی ہمارے ساتھ افطار کیا ہی نہیں نا۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال کتنے ہی روزے میں نے شہلا کے ساتھ اس کی طرف افطار کیے تھے۔ اوکے، بیوی تو روب میں آتا ہے، یہ سارا غبار لے کے مجھ پر نکال دیا۔ آ رہے ہیں ہم شام میں، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کا منہ ٹھیک کرنے ہونے میں بھی دیر نہیں لگی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سعد کو تیسرا کلمہ یاد کروا رہی تھی۔ پاپا، میں آپ کو نماز سناؤں؟ مجھے دیکھتی ہی سعد نے بڑے تفاخر سے کہا تو میں تحیر میں مبتلا ہونے لگا۔ وہ ماشاءاللہ سے 4 سال کا ہو چکا تھا اور کافی سے زیادہ بھی ذہین تھا، مگر میرا نہیں خیال تھا کہ اسے زبانی نماز کا کلام یاد ہوتا۔ مگر اگلے پل میرے اس خیال کی نفی ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے تعوذ اور تسمیہ کے بعد بڑے خوبصورت لب و لہجے میں نماز کے کلمات سنا رہا تھا۔ میرے دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بچے کو اٹھا کر آنکھوں میں چھپا لوں، دل میں رکھ لوں۔ نماز کے بعد اس نے اسی جوش و خروش کے ساتھ مجھے 3 کلمے بھی سنائے تو میں نے بے ساختہ اسے چوم کر سینے سے بھینچ لیا۔ تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے بچوں پر بہت توجہ دے رہی تھی۔ صاف ستھری سی ثنا اس وقت اس کی گود میں سو رہی تھی۔ تھینک یو رائما۔ پتہ نہیں کس روح میں اس سے کہہ بیٹھا، جواباً اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولی، اب اتنی آسائشیں دے رہے ہیں، 10 لاکھ حق مہر لکھ رکھا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے میرا کہ میں ان بچوں پر ٹھیک سے توجہ دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں اس کے عجیب سے لہجے پر غور کرتا رہ گیا۔ اب شام کو عمر کی طرف افطار پارٹی کا بھی مسئلہ آن پڑا تھا۔ میں ابھی تک رائما کو اس دعوت نامے کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا۔ خود پر بہت جبر کرتے ہوئے میں اس کے کمرے تک آیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سے دستک دے کر میں اندر داخل ہوا تو وہ ثنا کو ساتھ لیے بہت ریلیکس سے بستر پر دراز تھی۔ مجھے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی تو میں بھی ہتھرچا خجل سے وہیں رک گیا۔ اتنی بے تکلفی تو تھی نہیں کہ یوں اس کے بیڈ روم میں گھسا تھا۔ وہ عمر کا فون آیا تھا، افطار پارٹی دے رہے ہیں ہمیں۔ میں نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے مختصراً اپنی آمد کی وجہ بتائی تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، مجھے بھی؟ وہ کس حیثیت سے؟ مجھے اس کی حیرت میں چھپا طنز صاف محسوس ہو گیا۔ فضول باتیں مت کرو اور 4:30 بجے تک تیار ہو جانا، بچے بھی جائیں گے، میں سختی سے کہتا واپس پلٹ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ نرمی دکھانے پر وہ مزید طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آئے گی۔ نتیجہ حسب توقع رہا، وہ پورے وقت پر بچوں سمیت بالکل تیار تھی۔ صاف ستھرا سا ساتھ بالوں کو سلیقے سے سنوارے مجھے بہت سکون پہنچا رہا تھا۔ تبھی وہ ثنا کو باہوں میں سنبھالتی اندر سے برآمد ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بہت حسن پر رس رہا ہوں۔ مجھ جیسے لاؤ بالی کو پہلے پہل شہلا کے حسن نے اور بعد میں اس کی محبت نے اپنا اسیر کیا تھا۔
اور اس وقت جو میں رائمہ کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ سرخ و سفید امتزاج کے لباس میں ہلکی پھلکی سی جیولری اور صرف لپسٹک کے ہلکے سے کوٹ نے اس کی عام سی شکل و صورت کو دیکھنے کے قابل بنا دیا تھا. سو میں بلا ارادہ اور بے اختیار اسے دیکھے گیا. یقیناً وہ میری گہری نظروں کے ارتکاز سے ہی کسمس آ گئی تھی. چلیں، اس نے مدھم آواز میں کہا تو میں جیسے کسی گہرے خواب سے بیدار ہوا اور پھر اپنی اس بے اختیاری پر میں سارے راستے دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا رہا. عمر اور فضا بھابی نے ہمارا بہت کرم جوشی سے استقبال کیا تھا. میں نے نوٹ کیا کہ وہ دونوں مجھ سے زیادہ رائمہ کو اہمیت دے رہے تھے. بھائی رائمہ، یہ دونوں شہری سے زیادہ تمہارے بچے لگنے لگے. فضا بھابی نے سعد اور ثنا کی اس سے اٹیچمنٹ دیکھ کر متاثر ہوتے ہوئے کہا. اس سے اچھا کوئی فیصلہ تم زندگی میں نہیں کر پاؤ گے شہری. عمر مجھے سراہ رہا تھا یا رائمہ کو مجھے ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہو پایا. وہ ثنا کو میری گود میں دیے فضا بھابی کے ساتھ دوستی گانٹھے کچن میں گھسی ان کی مدد کرا رہی تھی. اور جتنا اس کا سفر اچھا امپریشن پڑ رہا تھا اتنا ہی میں اس سے چڑھتا جا رہا تھا. یہ لڑکی شہلا کو مسلسل بیک گراؤنڈ میں دھکیل کر سب کی نظروں میں اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہی تھی جو میں کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. یو آر ویری لکی شہری. تمہاری بیوی ایک مستند کوک بھی ہے. منٹوں میں اس نے کتنی نئی چیزیں تیار کی ہیں. فضا بھابی بھی بہت پرجوش تھی. یہ خود بھی بڑی چیز ہے. میں کہہ تو نہیں پایا مگر بظاہر مسکراتے ہوئے اندر ہی اندر سوچ رہا تھا. افطار کے بعد کھانے کے دوران وہ ثنا اور سعد کو اتنے ایزی انداز میں سنبھال رہی تھی جیسے وہی ان کی ماں ہو اور انہیں ہمیشہ سے سنبھالنے کی عادی ہو. اپنے دو بچوں سے تنگ آئی فضا بھابی اسے رشک سے دیکھ رہی تھی. اس کی یہ آؤ بھگت اور واہ واہ ہوتی دیکھنا اب میرے بس میں نہیں رہا تھا. اس دلچسپ محفل سے میرا دل اکتانے لگا تو پھر میں عمر اور فضا کے بے حد اصرار پر بھی نہیں رکا. صبح آفس جانے، بچوں کو بھی نیند آ رہی ہے، تھک گئی ہیں. میرا ایک ہی تو بہانہ تھا جو قدرے سچ بھی تھا. 9 بج چکے تھے. ثنا تو ابھی بھی کھیل رہی تھی مگر ساتھ کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی. سو ان لوگوں کی اجازت دیتی ہی بنی. کیا ضرورت تھی اتنا فری ہونے کی جیسے اپنے گھر میں پھر رہی تھی. میں نے گاڑی کے مین ڈور پر آتی سختی سے کہا تو گود میں لیٹے ساتھ کو تبکتی و تحیر سے مجھے دیکھنے لگی. مگر جب بولی تو اس کا انداز بلا کا پرسکون تھا. آپ مجھ پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے ماں سوائے بچوں کی ذمہ داری کے. ہاں، بچوں کی ذمہ داری، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے سر جھٹکا. اور تمہیں شاید یہ سن کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوگی کہ اس میں بھی تم کچھ خاص کارگزاری نہیں دکھا رہی ماں سوائے میرے بچوں کو مجھ سے دور کرنے کی. اس بار میں اسے شاکڈ کرنے میں کامیاب رہا تھا. وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے مجھے دیکھنے لگی مگر یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی. پھر اس کی حیرت پر تعصب غالب آنے لگا. میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے آپ کی سوچ پر بہت افسوس ہے. وہ بے حد سنجیدگی سے بولی تو میں اس پر ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگا. اس وقت مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آیا کہ وہ میرے دونوں بچوں کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی. اگلے کئی دن بہت آہستگی سے گزر گئے تھے اور پھر شاید قدرت نے مجھے اس کا اصل روپ دیکھنے کا موقع دے ہی دیا. طبیعت میں بوجھل پن محسوس کرتے ہوئے میں آفس سے بہت جلدی اٹھایا تھا. کوریڈور میں داخل ہوتے ہی مجھے لاؤنج کے سرے پر ایک ناقابل یقین منظر دکھائی دیا. وہ بے حد غصے میں اس ساتھ کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی. انتہائی گندے بچے ہو تم. جن والے کمرے میں بند کروں گی تمہیں بلکہ اوپر والے اسٹور روم میں. اسے مسلسل سوری کہتے ہوئے ساتھ ہچکیاں بھرتے ہوئے رو رہا تھا مگر اس ظالم کو اس معصوم بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. میرے سے اڑتا ہوا اس تک پہنچا. اس کا بازو تھام کر ایک جھٹکے سے ساتھ کو اس کی گریب سے آزاد کرایا. وہ مجھے غیر متوقع طور پر سامنے پا کر یقیناً ششدر رہ گئی تھی مگر میں شدید مشتعل تھا. میرا ہاتھ بے اختیاری اس پر اٹھ گیا. وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹی تھی. تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بچے سے ایسا گھناؤنا سلوک کرنے کی. میں گھبرایا تھا. اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. آنکھوں میں نمی لیے اس کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں تھر تھر آئے مگر پھر وہ کچھ کہے بغیر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. میں اپنے ابلتے دماغ پر قابو پاتا ساتھ کو سینے سے لگایا پچکارنے لگا مگر اس ظالم عورت نے جانے اسے کتنا ٹارچر کیا تھا کہ وہ روئے جا رہا تھا. میں تھوڑی دیر یوں ہی اسے پیار سے سہلاتا اور تھپکتا رہا. اس کے بعد اسے ساتھ یہ گھر سے نکل آیا. بچہ ہی تھا، اسے بہلنے میں دیر نہیں لگی تھی. قریبی پارک میں آئس کریم دلا کر اسے جھولے پر بٹھایا تو وہ سب کچھ بھول کر دوسرے بچوں کی طرح کھلکھلانے لگا تھا. اسے جھولے پر چھوڑ کر میں سامنے اس سادہ سنگی بینچ پر جا بیٹھا تھا. ایک تو طبیعت پہلے ہی مالش کر رہی تھی، اوپر سے رائمہ کی حقیقت نے مزید بدمزگی پیدا کر کے سر میں درد شروع کر دیا تھا. ساتھ کا رونا، اس کی سرخ ہوتی آنکھیں، رائمہ سے بار بار سوری کہنا، کچھ بھی تو مجھے چین لینے نہیں دے رہا تھا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جا کر رائمہ کو شوٹ کر دوں. کس قدر ڈرامے باز عورت تھی وہ. اتنی کامیابی سے سب پر اپنا امیج بنائے ہوئی تھی مگر اب یہ بات تو طے تھی کہ میں کسی طور بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے والا نہیں تھا. مجھے ایک تسلی یہ بھی تھی کہ جلد ہی اس کی پول کھل گئی تھی ورنہ تو شاید وہ میرے بچوں کو ذہنی مریض بنا دیتی. میں نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا. افطار میں کچھ ہی وقت باقی تھا. میں ساتھ کو لیے ریسٹورانٹ میں چلا آیا. میں مسلسل اسے باتوں میں لگائے ہوئے تھا. وہ بہت ذہین اور باتوں نہیں بچا تھا. اس کے لیے کسی بھی بات کا بھولنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا اور میں اسے رائمہ کا ناروا رویہ بھلانے کی صحیح مسلسل مصروف تھا. افطار کے بعد ہم نے بہت ہلکا پھلکا سا کھانا بھی کھایا تھا. پاپا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتی سعد نے حسب عادت اشتیاق سے پوچھا تو میں نے پر محبت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اگنیشن میں چابی لگاتے ہوئے کہا، ہم گھر جا رہے ہیں ماما کے پاس. وہ مان خوفزدہ ہو گیا. میری دماغی نسیں کھینچنے لگی. نہیں میری جان، ہم بہنا کے پاس جا رہے ہیں. میں وہ مشکل مسکرا پایا تھا مگر وہ اس خواب سے نکل نہیں سکا. وہاں ماما بھی ہوں گی؟
کم آن ساتھ بیٹا، وہ ہمارا گھر ہے، آپ کا، میری بہنا کا۔ میں بدستور ہلکا پھلکا انداز لیے اس کو ٹینشن فری رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ماما کا نہیں ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہہ دیا۔ پاپا، ماما مجھے اسٹور روم میں بند کر دیں گی، جن والے کمرے میں۔ وہ اب نئے خوف میں گھرنے لگا تھا۔ میرا غصہ فزوں تر ہونے لگا، اور شاید میں گھر لوٹتے کوئی انتہائی فیصلہ کر کے اسے اپنی زندگی سے ردی کی طرح نکال باہر کرتا، مگر غیر متوقع طور پر عمر اور فضا بھابھی کو اس کے پاس لاؤنج میں بیٹھے پا کر مجھے خود پر کنٹرول کرنا پڑا۔ میں نے عمر سے مل کر ایک سلگتی نظر اس پر ڈالی تو وہ سر جھکائے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو، جبکہ اس وقت تمہیں گھر پر ہونا چاہیے تھا۔ عمر مجھے ڈانٹ رہا تھا، مگر میں ہاتھ اٹھا کر اسے روک گیا۔ اسٹاپ اٹ یار، میری پہلے ہی طبیعت خراب ہے اور موڈ بھی۔ ایسے کہ تیسے تمہاری طبیعت اور موڈ کی؟ عمر نے میرے بیزار کن انداز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خونخوار انداز میں مجھ پر چڑھائی کر دی۔ شکر ادا کرو خدا کا جس نے اتنی اچھی بیوی دی ہے، تبھی یوں ٹینشن فری پھر رہے ہو۔ ہاں، اب تو ایک ہی بار شکرانے کے نوافل پڑھوں گا۔ میں نے رائمہ پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالی تھی۔ سعد، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ سعد کو اپنے پاس بلا رہی تھی، مگر میں اسے شانوں سے تھامے اپنے گھٹنوں سے لگائے کھڑا تھا۔ جو سلوک آج تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تم اس قابل نہیں رہی کہ یہ تم سے کوئی رشتہ رکھے۔ میں عمر اور فضا بھابھی سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ عمر ہی تھا جو فرضی ماؤں کے قصے سنا کر مجھے اس مصیبت میں پھنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے بھی تو پتہ چلتا کہ اس کی منطق کتنی غلط تھی، اور کچھ مجھے نینا آپا کا بھی خیال تھا۔ بغیر گواہ کے تو وہ کبھی بھی رائمہ کے گناہ کو تسلیم نہ کرتی۔ اچھا ہی تھا کہ ساری باتیں عمر کے سامنے کھلتی۔ اشر، عمر نے ناگواری سے مجھے پکارا۔ تم نہیں جانتے عمر، یہ بے حد چال باز عورت ہے۔ پیسے کے لالچ میں شادی کر کے اس گھر میں آ تو گئی ہے، مگر اصلیت یہ ہے کہ یہ اول روز سے میرے بچوں کو ٹارچر کر رہی ہے، آج بھی۔ میں نے عمر کی طرف پلٹتے ہوئے بے حد جذباتی انداز میں کہا تو وہ مجھ سے بھی اونچی آواز میں میری بات کاٹتے ہوئے بولا، آج بھی؟ کیا آج بھی؟ یہی نا کہ انہوں نے تمہاری بیٹی کو مرنے سے بچا لیا، پانی سے بھرے ٹب میں ڈوب رہی تھی اور وہ 4 ماہ کی بچی۔ مجھے لگا یکلخت ہی میرا دل بند ہو گیا ہوں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ پھر جیسے میرا دماغ الٹ گیا، میں بے حد مشتعل سے رائمہ کی طرف بڑھا تو عمر بیچ میں آ گیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ عمر، یہ بھی اس عورت کی کوئی چال ہوگی میرے بچوں کو مارنے کی۔ اوہ میرے خدا! مجھے چلاتے ہوئے یکلخت اپنی معصوم بچی کا خیال آ گیا۔ کیا ہوا ثنا کو، کہاں ہے وہ؟ میں متوحش و ہراساں سے عمر کو دیکھنے لگا، جو تو شاید میری دگرگوں حالت دیکھ کر وہ مدھم پڑ گیا۔ ریلیکس، اب ٹھیک ہے وہ۔ اس نے میری شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تو میں چینک اٹھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے کہا نا وہ پانی کے ٹب میں ڈوبنے کو تھی، بھابھی نے بروقت۔ عمر مجھے بہلانے والے انداز میں بات کی سنگینی کو نرم لفظوں کی تہہ میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کہانی ہے جو اس مکار عورت نے تم لوگوں کو سنائی ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اسی نے میری بچی کو مارنے کی کوشش کی ہوگی اور ساتھ پر بھی ٹارچر کر رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے۔ میرے خدا، میں اس وقت ثنا کا کیوں نہیں سوچ پایا؟ اس نے یہی پلان کیا ہوگا کہ میرے بچوں کو مار دینے کے بعد مار کے اپنی یہاں لائے جانے کی وجہ ختم کر دے اور پھر یہاں عیش کرے۔ میں پاگل ہونے کو تھا۔ شٹ اپ اشر، شٹ اپ! عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ رائمہ ہاتھوں میں منہ دیے باقاعدہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ فضا بھابھی اسے شانے سے لگائے مجھے خوشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ یہاں ادھر بیٹھو اور ذرا اپنے دماغ کو حاضر کرو، عمر نے مجھے صوفے پر دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا۔ میرا دماغ بالکل حاضر ہے عمر، اور اب میں اس چال باز عورت کو مزید ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ بکو مت شیری! وہ مجھے جھڑک کر ساتھ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو سارے جھگڑے سے سہما کھڑا یکٹک رائمہ کو دیکھے جا رہا تھا، اور اس کی صورت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اب رویا کہ تب۔ عمر نے اسے پچکارتے ہوئے میرے پاس بٹھایا اور خود پنجوں کے بل نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، سعدی بیٹا، پاپا کے ساتھ سیر کرنے گئے تھے؟ سعد نے مبصورتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اسی نرمی سے بولا، بیٹا اپنے پاپا کو بتائے نہیں کہ ماما پر کیوں خفا ہو رہی تھی؟ نہیں پاپا ماریں گے۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے عمر؟ میرا پارا ہائی ہونے لگا۔ یہی اصلیت ہے۔ یہ ننھا شہزادہ جب اپنی بہن کو پانی سے بھرے ٹب میں غسل دے رہا تھا، وہ تو بھابھی کی عادت ہے ذرا سی دیر کے بعد ثنا کو دیکھتے رہنے کی، تو انہیں بروقت پتہ چل گیا، ورنہ تو شاید۔ عمر نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو میں غائب الذہنی کی کیفیت میں ان سب کو دیکھنے لگا۔ یہ سب تمہیں اس نے بتایا ہوگا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے تنفر سے کہتے ہوئے رائمہ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا بھابھی ناگواری سے بولی، میں بھی اس وقت یہیں موجود تھی، اور اس وقت بھی جب ہاسپٹل سے آنے کے بعد یہ سعد کو ڈانٹ رہی تھی۔ میں اندر ثنا کے پاس تھی۔ میرا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ پاپا میں تو بہنا کو نہلا رہا تھا، اسے تیرنا بھی نہیں آتا۔ سعد پتہ نہیں اپنی صفائی میں کیا کچھ کہہ رہا تھا، مگر میری آنکھوں کے آگے بہت سے بدصورت لمحے ناچ رہے تھے۔ میں نے اس سب سے تو کیا، خود در حقیقت خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ عمر اور فضا بھابھی تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے تھے۔ میں شکست خوردہ سے اٹھ کر ثنا کو دیکھنے آیا۔ وہ بستر پر بہت پرسکون انداز میں محو خواب تھی۔ وہ میں واپس پلٹا تو وہ دروازے کے فریم سے لگ کر کھڑی تھی۔ اسے اٹھا کر لے جائیں یہاں سے، اس نے شرربار لہجے میں کہا تو میں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ اور آواز بھاری ہو رہی تھی۔ مجھے خود پر شرم آنے لگی۔ میری بیجا جذباتیت آج مجھے اس مقام پر لے آئی تھی۔ اول روز سے ہی میں اسے نیگیٹو سوچ کے ساتھ لے کر چلا تھا، تبھی تو سب کچھ غلط دکھائی دیتا تھا۔ یہ تمہارے بچے ہیں رحمہ، میں نے مصالحانہ انداز میں کہنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بولی، نہیں یہ میری نہیں، صرف آپ کے بچے ہیں، میں ان کی گورننس تھی اور بس۔ دیکھو رحمہ اب ساری غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ میں نے ایک اور کوشش کی، مگر وہ میری بات کاٹ کر تلخی سے بولی،
واقعی اب تو ساری غلط فہمی دور ہو چکی ہے. اول روز ہی مجھے باور کرا دیا گیا تھا کہ میں بیوی نہیں بلکہ ان بچوں کی ماں کے رشتے سے یہاں لائی گئی ہوں، مگر آج مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ میری خوش فہمی تھی. ماں تو وہ ہوتی ہے جو بچوں پر حق رکھتی ہے، انہیں غلط بات سے روکنے ٹوکنے کا، مارنے کا، اور جو انہیں ڈانٹ بھی نہ پائے وہ صرف ان کی گورننس ہوتی ہے. اور یہ بات میں بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں. اس کی باتیں مجھے چلو بھر پانی میں ڈبونے کو کافی تھی، مگر یہ آگ میری ہی لگائی ہوئی تھی تو بجھانی بھی مجھے تھی. دیکھو اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں. تم نے اتنی آسانی سے ایک دو بچوں کے باپ سے شادی کرنے کے حامی بھر کے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ شاید تم دولت کی لالچ میں اس شادی پر راضی ہوئی ہو. بہت خوب. وہ اپنی چھلک اٹھنے والی آنکھیں پونچھتی تلخی سے بولی تھی. یہ بھی آپ امیر زادوں کا ظرف ہے، سوچ بھی انتہا کی رکھتے ہیں. کسی بات کی کمی نہیں تھی آپ میں، ماں سوائے ان 2 بچوں کے. کوئی بھی میری طرح پریکٹیکل سوچ رکھنے والی لڑکی انکار نہ کرتی، وہ بھی اس صورت میں کہ جب ڈھنگ کا کوئی رشتہ دستیاب نہ ہو اور پیچھے بھی جوان بہنوں کی کتار ہو. اور آپ نے مجھے آزمانے کے قابل بھی نہیں سمجھا. روز اول سے دفعات عائد کرتے چلے آ رہے ہیں. ان بچوں نے تو مجھے تسلیم کر لیا مگر آپ نہیں کر پائے. آئی ایم سوری رائما. میں یکلخت تھی جیسے روشنی میں آ گیا تھا. ندامت سے چور لہجے میں بولا، مگر وہ کچھ بولے بغیر ثنا کے پاس جا بیٹھی تھی. میں چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر ناکام وہاں سے چلا آیا تھا. میرے دل میں اس کے لیے جو کدورت اور اکتاہٹ بھری تھی وہ اب کہیں نہیں تھی. وہ تمام رات میں نے آنکھوں میں گزار دی تھی. سعد اور ثنا دونوں اسی کے پاس تھے. شیلا تو ان کی سگی ماں تھی، یقیناً ان سے محبت کرتی، مگر ان دونوں کی ماں نہ ہو کر بھی جو لڑکی انہیں ماں کا پیار دے رہی تھی وہ یقیناً دل میں رکھنے کے قابل تھی. اور میں اپنی اس سوچ پر قطعی پشیمان نہیں تھا، نہ خود سے اور نہ ہی شہلا سے. وہ مجھے منہ نہیں لگا رہی تھی اور شاید میرے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا. پہلے جو کبھی کبھار ایک آدھ بات ہو جاتی تھی اب وہ بھی بند تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ میرے دل میں اپنی بہت خاص جگہ بنا گئی تھی. اس لیے میں بہت صبر سے اسے اپنی طرف لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر چاند رات تک یہ صبر بھی جواب دے گیا تھا. ماما پاپا کہہ رہے ہیں باہر چلیں. ساتھ اس کے سر پر کھڑا میرا پڑھایا وہ سبق دہرا رہا تھا. نہیں بیٹا مجھے نہیں جانا، وہ نرمی سے بولی. اس کی یہ کوالٹی بھی مجھے بہت پسند تھی کہ ہماری آپسی لڑائی میں کو ساتھ کے سامنے بالکل بھی نہیں لاتی تھی. میں مسکراتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا جو ثنا کو سلانے کے بعد اب شاید خود بھی لیٹنے کی تیاریوں میں تھی. کیوں نہیں جانا؟ آج چاند رات ہے، ہم سب جائیں گے. مہندی لگوانی ہے، چوڑیاں پہنے. کیوں ساتھ؟ میں نے بہت دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے ساتھ کی تائید چاہی، مگر نظر رائما پڑی تھی. وہ مجھے دیکھ تک نہیں رہی تھی. پاپا آپ بھی چوڑیاں پہنیں گے؟ سعد نے متفکرانہ انداز میں پوچھا تو میں ہنس دیا. بیٹا یہ کام آپ کی ماما کا ہے. کیوں رائما؟ میں یوں پوز کر رہا تھا جیسے ہم دونوں کے مابین جانے کتنی محبت ہو. وہ ایک تیز نگاہ مجھ پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی. چلو ساتھ اب لیٹ جاؤ ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی. کوئی نہیں لیٹے گا بلکہ ہم سب مارکیٹ جائیں گے. میں نے اعلان کیا تو ساتھ پھر پرجوش سا اٹھ کھڑا ہوا. جسے جانا ہے وہ چلا جائے. وہ تنک کر کہتی کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ میں نے بلا ارادہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا. تم چلو گی تو ہی چاند رات ہوگی نا. جانے کیسے میری زبان پھسل گئی تھی. وہ ششتر سے مجھے دیکھنے لگی. میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرا دیا. وہ میرا ہاتھ جھٹکتی پھر سے بستر پر جا بیٹھی، مگر اب اس کے ہر انداز سے اضطراب ظاہر تھا. میرے بدلتے انداز یقیناً اس کے احساسات کو بھی جھنجھوڑ گئے تھے. کم آن رائما یار، اب تو ہر بات ختم ہو چکی. میں سوری بھی کہہ چکا. میں نے اسے منانے کی کوشش کی. پاپا اور چلے نا. ساتھ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا. ٹھہرو یار، تمہاری ماما کو تو منا لیں تبھی عید منائیں گے. میں نے کچھ گوار لہجے میں کہا تو اس نے مجھ پر ایک تیز نظر ڈال کر چہرہ پھیر لیا. ماما آپ سے ناراض ہے، آپ نے ماما کو تھپڑ مارا تھا نا. ساتھ کی یاداشت نے بہت برے وقت پر ساتھ دیا تھا. میں خجل سے اسے گھورنے لگا. اب اٹھ جاؤ رائما. میں نے کہا نا نہیں تو بس نہیں. وہ لب کو چلتی سختی سے بولی تھی، مگر اس کے انکار میں وہ شدت نہیں تھی جو مجھے ہرا دیتی. پہلے میرے مقام کا تعین کر لیں. وہ تلخی سے کہہ رہی تھی. میں آگے بڑھا. تعین تو تب کروں گا جب تم تعاون کرو. کب سے منا رہا ہوں تو سمجھ رہا ہوں نا کہ بیویوں والے نخرے دیکھ رہا ہوں. پاپا چلے نا. ساتھ کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، مگر میں اس وقت رائما کی طرف متوجہ تھا جس کی ہر نہ میرے احساسات کے لو کو مہمیز کر رہی تھی. جب نخرے اٹھانے کے دن تھے تب تو اٹھائے نہیں. اب بھی بے پرواہ بنے رہے. میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی. وہ تنزن بولی تھی. سعد نے پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو میں نے اسے ڈانٹ دیا. کیا ہے یار، 2 منٹ تو صبر کرو. لو جی، ایک تو رائما نہیں مان رہی، اوپر سے سعد نے میرے انداز سے گھبرا کر رونا شروع کر دیا تھا. رائما متاسفانہ نظروں سے مجھے دیکھتی اسے چپ کر آنے لگی. ہم سیر کرنے نہیں جائیں گے، پاپا گندے ہیں. کیا کیا جائے بیٹا، اب بندہ خدا سے تو نہیں لڑ سکتا نا. وہ دیکھی نظر سے مجھ پر ڈالتے کہہ رہی تھی. میں سر کو جا کر رہ گیا. میں پاپا سے نہیں بولوں گا. ساتھ کو مجھ پر کچھ زیادہ ہی غصہ تھا. میں نے رائما کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی گود میں دبکے ساتھ سے معذرت کرنے کی کوشش کی تو وہ خفگی سے بولا. میں آپ سے ناراض ہوں. ہم اپنے بیٹے کو منا لیں گے ابھی. میں نے جھک کر اس کے دونوں رخسار چومے تو وہ پھول کی طرح کھیل اٹھا. اب ہم باہر جائیں گے نا؟ ہاں بیٹا ضرور جائیں گے، اگر آپ کی ماما اپنی ناراضگی ختم کر دیں تو. میں نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی پرکشش صورت دیکھی تھی. تو آپ ماما کو بھی منا لینا. سعد نے آئیڈیا دیا تو میں نے بے ساختہ کہا لگا کر بولا. میں تو تیار ہوں یار، اگر ان کی اجازت ہو تو. وہ جو پہلے ہی میرے پاس آ بیٹھنے پر سمٹی بیٹھی تھی، میری بے باکی پر سرخ ہو گئی. سعد کو گود سے اتارتی اٹھ کر کھڑی ہوئی. میں اس کا فرار کا ارادہ دے کر اس کے راہ میں آ گیا. کیا چاہتی ہو رائما؟ دست بدستہ تم سے معافی مانگوں؟ میں بالکل سنجیدہ تھا تو وہ نروس ہونے لگی. میں نے یہ تو نہیں کہا. تو پھر میری ذرا سی بھول کی اتنی لمبی سزا تو مت دو. میں ہر قیمت پر اس سے
ملن چاہتا تھا، صلح چاہتا تھا۔ میں جو یہ سمجھتا تھا کہ شہلا کے بعد میں کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، تو میری یہ منطق کھوٹا سکہ ہی ثابت ہوئی تھی۔ ہر محبت کا اپنا انداز اور اپنا مقام ہوتا ہے، یہ بات میری سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، غلط سمجھتے تو تھے، غلط کہہ بھی دیا سب کے بیچ۔ میں نے تو آپ سے کبھی کچھ ڈیمانڈ بھی نہیں کیا، نہ حق مہر اور نہ ہی یہ تمام لگژریز، صرف عزت ہی دے دیتے تو میں خوش ہو جاتی۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پرتیقن انداز میں کہا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ بہت اچھا کرنا چاہتا ہوں، عزت ہی نہیں محبت بھی دوں گا، کیونکہ تم نے میری ہر سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ پھیل کر مجھے ہلکا پھلکا کر گئی۔ پھر بھی اگر تم چاہو تو میں تمہیں منا سکتا ہوں، میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ ساتھ کو اٹھا کر ہوا میں اچھالتے ہوئے میں نے اس کی گھبراہٹ پر قہقہا لگایا تو وہ مصنوعی خفگی سے مجھے گھورتی مسکراہٹ چھپاتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ابھی کچھ دیر بعد ہماری چھوٹی سی خوبصورت فیملی چاند رات کا مزہ اٹھانے جانے والی تھی۔ تم آئے تو آیا مجھے یاد، گلی میں آج چاند نکلا، جانے کتنے دنوں کے بعد گلی میں آج چاند نکلا۔ میں گنگنا رہا تھا اور مسرور بھی تھا کہ وہ واقعی میرے آنگن کا چاند ہی ثابت ہوئی تھی۔